بچپنے میں کچھ چیزیں بتانا اس لیے آپ کی اجازت ہو تو ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم جہانگیر روڈ پہ رہتے تھے تو جہانگیر روڈ پہ گورنمنٹ کوارٹرز تھے اور اس میں جو گورنمنٹ سروس کرنے والے لوگ تھے وہ رہتے تھے. اس زمانے میں پاکستان ایک ہی تھا اور وہاں پر بنگالی بڑی تعداد میں وہ بھی وہاں رہتے تھے. وہ ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان جب تھا. ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان جب تھا اور وہ کاروبار کرتے تھے. کوئی پان کی دکان کر رہا ہے, کوئی پرچون کی دکان کر رہا ہے, کوئی کسی اور چیز کی دکان ہے. تو عموماً میں یہ دیکھتا تھا کہ بنگالیوں کی دکان میں جا کے لوگ مٹھائیاں انہی کے سامنے نکال کے بھاگ جاتے تھے. کوئی اگر جیسے کہ کوئی بنگالی جا رہا ہے اس کی دھوتی پکڑ کے کھینچ لی. شرارتیں بہت کرتے تھے ان کو اور وہ بیچارے چلاتے رہ جاتے تھے یہ کیا کر رہا ہے, 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 کیا کر رہا ہے. تو میں اکثر پوچھتا تھا کہ ان کے ساتھ یہ ایسا سلوک کیوں ہوتا ہے, تو خیر وہ سمجھ میں نہیں آتا تھا اور کوئی جواب صحیح طرح سے ایسا نہیں دیتا جس سے میں مطمئن ہوتا. تو میں سوچتا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں, کیوں کرتے ہیں ان کے ساتھ اس قسم کا نازیبہ سلوک اور ان کو کیوں تنگ کرتے ہیں. نہیں ہونا چاہیے یہ سب. پھر ہر محلے میں اس زمانے میں دادا ہوا کرتے تھے. یعنی وہ جو گنڈے دادا ہوتے ہیں. جی جی. اچھا میں نے کہا بزرگ دادا بھی ہوتے تھے نا. اچھا ان کو دادا کہتے تھے. دادا کا مطلب یہ ہے کہ بس وہ اگر چلتے تھے تو فلاں آ رہا, فلاں آ رہا, فلاں. وہ جو گینگسٹر ہیں. جی جی جی. تو ان کے ایکشنز بھی اکثر دیکھنے کو ملے. کوئی آدمی ہے اس کو سب مار رہے ہیں, وہ پٹ رہا ہے, غریب ایک آدمی کو کئی لوگ مار رہے ہیں. تو اب یہ ہوتا تھا کہ اس کو بچائیں. اب چھوٹے تھے کہاں سے بچا سکتے تھے, وہاں تو چل جاتے ہیں. ظاہر ہے اور کیا. لیکن یہ چیز آپ کے اندر فیلنگ ڈیولپ ہو رہی تھی نا ناانصافی کے خلاف. جی. تو اب میں کچھ نہیں کر سکتا تھا تو میں کہتا تھا اللہ میاں یہ جو اس کو مار رہا ہے اللہ میاں اس کو سزا دے دے. اور کیا کر سکتا ہے انسان. جو بچے کیا کر سکتے ہیں, چھوٹا بچہ اگر کمزور ہے تو یہی کہہ سکتے ہیں. دعا ہی مانگتے تھے ہم, اور کیا کر سکتے تھے. پھر اس طرح سے آہستہ آہستہ پھر ہم کالج میں گئے. کالج سے پھر میرا ایوب یحییٰ خان کے زمانے میں ایک نکلی تھی اسکیم, نیشنل کیڈٹ اسکیم. اس زمانے میں سٹی کالج کا طالب علم تھا. اچھا. تو انٹرمیڈیٹ میں نے کیا تھا. تو وہاں سے 6 مہینے کی کمپلسری ٹریننگ جو تھی وہ لگائی تھی کہ 6 مہینے کی کمپلسری ٹریننگ کرنی ہے. وہ جو ہوتی تھی ایک نیشنل کیڈٹ, ایک ہی دفعہ صرف ہوئی ہے. اچھا. اور ایک نئی ریجیمنٹ بنی تھی 57 بلوچ ریجیمنٹ. اس کا نمبر مجھے آج تک یاد ہے. انگریزی میں یاد نہیں ہے, اردو میں یاد ہے کیونکہ وہاں اردو میں ہی یاد کرتے تھے. 2542-671. 2542-671 بن گیا تھا, یاد کر لیا. 2542-671 یہ میرا سپاہی نمبر تھا. وہاں میں نے دیکھا ڈسکریمنیشن, وکٹمائزیشن اور ایک اردو بولنے والوں کے ساتھ عجیب سا ایٹیچیوڈ دیکھا. اچھا کیوں آپ کو, سوری آپ کی بات کر رہی ہوں, آپ کو کیوں آپ کے خیال میں اس وقت آپ کو یہ جو محسوس ہوا, آپ کیا سمجھتے تھے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ نہیں سمجھ میں آتی. کوئی آپ کے پاس اس کی جسٹیفیکیشن ان کے لیے سمجھ میں نہیں آتی تھی یہ کیوں کر رہے ہیں وہ لوگ؟ نہیں, کیونکہ ہمارے گھر میں کبھی اس قسم کی چیز بتائی نہیں کسی نے. اس زمانے میں ایسٹ پاکستان کی اور ویسٹ پاکستان اس زمانے میں جنگ شروع ہو گئی تھی. 70 کا واقعہ ہے یہ. تو وہ جنگ شروع ہو گئی تو ہم تھے حیدرآباد چھاونی میں. ہم حیدرآباد چھاونی سے ہم کو لائے گا کراچی ٹرانزٹ کیمپ. کراچی ٹرانزٹ کیمپ سے ہم کو لے کے جا رہے تھے ایسٹ پاکستان. تو راستے سارے بند ہو گئے تھے. تو پھر ہم کو لے گئے سومیانی بیچ بلوچستان سیکٹر. اور مجھے بہت شوق تھا اور بس میرا دل چاہتا تھا کہ میں
10 انڈینز کو مار دوں، 50 انڈین کو مار دوں، اس کے بعد میں شہید ہو جاؤں. وہ ایک جوش. ایک جوش وطن کے لیے، کہ اس جذبے سے میں وہاں گیا تھا. اب وہاں پہ جا کے جو میں نے دیکھا، وہاں کہانی بالکل میرے ساتھ کم از کم جو ہوا، اس سے جو میں نے سبق حاصل کیا. تو وہ جنگ جب بند ہو گئی تو وہاں پہ انہوں نے ٹریننگ شروع کر دی. رات کے وقت ایک ٹریننگ ہو رہی تھی، اس میں ہماری جو پلاٹون تھی اسی میں آدھے دشمن بن گئے اور آدھے اٹیکرز بن گئے. ہم اٹیک کرنے والے تھے. تو ایک دائرہ بنایا جاتا تھا کہ اگر آپ اس لائن کو کراس کر دیں تو آپ چارج کہہ دیں، تو اس کا مطلب ہے آپ جیت گئے. اگر آپ اس دائرے سے پہلے جو خندق میں موجود ہے، ٹرنچ میں موجود ہیں جو لوگ، انہوں نے آپ کو کہا تھم، یعنی روک، تو اس کا مطلب ہے آپ وہ جیت گئے. تو میں نے بڑی مشکل سے کرالنگ کرتے 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 آہستہ آہستہ رات کا وقت جنگل میں میں نے وہ لائن کراس کر لی. کراس کر کے میں نے کہا چارج، تو انہوں نے اس کے بعد کہا تھم. میں نے کہا نہیں، میں نے پہلے کہا ہے چارج. وہاں حوالدار کھڑا تھا. اچھا. اس نے کہا اے الطاف ذرا. میں نے کہا استاد، حوالدار کو استاد کہتے ہیں. اچھا. تو استاد جی کیا ہے تم کیا، مطلب اس نے بدتمیزی سے بات کرنے لگا. میں وہ جملے دہرا نہیں سکتا. اچھا. تم نے یہ کیا کیا ہے، انہوں نے پہلے چارج بولا. میں نے کہا نہیں استاد، پہلے میں نے کہا ہے. اس کے بعد کہنے لگا ارے تم ہندوستان، تم کہاں سے، تمہیں کس نے لے لیا اس میں، تم کیا لڑو گے، تم لوگوں کو کیا مطلب، تمہاری خواتین جو ہیں وہ تو ٹیڑھی کپڑے پہن کے پھرتی ہیں، تمہارے مرد بھی جناب جو ہے وہ عورتوں جیسے ہوتے ہیں، کیا کرو گے کیا نہیں. یہ جملے جو سننے تھے تو میرا وہ امیج کہ میں پاکستان کے لیے جان دینے کے لیے، اور میں یہ دعا کرتا تھا کہ کسی طریقے سے بھارتی فوج سے آمنا سامنا ہو جائے. اور میں اپنی مرضی سے وہ جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ کر. اور بس اللہ میاں سے دعا کرتا تھا، اللہ میاں کم سے کم 10 سے 10 میں مار دوں بھارتی فوجی، اور پھر میں شہید ہو جاؤں. پھر میں شہید ہو جاؤں. آپ اس نوجوان کے، وہ ایک فائر جو اندر اس ایج میں ہوتی ہے ویسے بھی، اور اس کو کس طرح کچلا گیا ہے. اس کے بعد خیر وہ ٹریننگ ختم ہو گئی. ہم گھر آئے، ہم نے پوچھا یہ کیا ہوتا ہے، یہ ہندوستان میں کیا ہوتا ہے، مجھے پتا ہی نہیں تھا. مطلب ہندوستانی کا مخفف کیا انہوں نے نا. جی. اچھا. ہندوستان میں کیا ہوتا. اور بہت برے طریقے سے. پھر ہمیں معلوم ہوا کہ بھیا مٹروا، تلیر، مکڑ، نہ جانے کون کون سے نام. اس کے بعد میں نے بی ایس سی کیا اسلامی سائنس کالج سے، پری میڈیکل گروپ میں. بی ایس سی کرنے کے بعد میں نے کراچی یونیورسٹی میں داخلہ لیا فارمیسی ڈپارٹمنٹ میں، فیکلٹی آف فارمیسی میں. اچھا ہمارا گھر تھا بہت چھوٹا، آپ جا کے دیکھیے آج بھی وہی گھر ہے. وہ جو 90 والا آپ کا گھر ہے جی 120 گز پہ ہے نا. جی 120 گز پہ وہ گھر ہے، وہ چھوٹا تھا. اچھا اس میں پہلے رہتے سارے بہن بھائی، اور سارے بڑوں کی شادی ہو گئی تھی بھائیوں کی. اب ان کی بیگمات، ساری فیملی، ان کے بچے. اب آدمی پڑھے تو کہاں پڑھے، اور سائنس فارمیسی کا سبجیکٹ. تو میں نے اپلائی کیا ہاسٹل کے لیے تاکہ سکون سے پڑھ سکے، تاکہ آرام سے پڑھ سکیں. فارمیسی پڑھنا مطلب یہ کہ آسان نہیں ہے. کنسنٹریشن. تو ہاسٹل نہ ملے صاحب، ہاسٹلوں پہ قبضہ. ایک جمعیت کا ہاسٹل، ایک لبرل والوں کا ہاسٹل، ایک پروگریسو والوں کا ہاسٹل، ایک پنجابی اسٹوڈنٹس ایسوسیشن کا ہاسٹل، ایک جی ایس این والوں کا ہاسٹل، ایک بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کا ہاسٹل. یہ کیا ہے بھیا، ہمارا ہاسٹل، یہ ہم کون ہیں؟ آپ کا تو کہیں اس میں ذکر ہی نہیں تھا. پھر ہمارا تو کہیں ذکر ہی نہیں تھا. خیر میں پرووسٹ کے پاس گیا، میں نے کہا بھائی میرا گھر چھوٹا ہے، مجھے ہاسٹل چاہیے. لڑا کے بڑی مشکل سے مجھے ایک کمرہ ملا. میں اس کمرے میں خیر گیا، سامان وامان لے کے. پہلے ہی دن اس ہاسٹل کے، میں یہاں پہ نام
جان بوجھ کے ایتھنیسٹی یعنی لسانیت کی بنیاد پہ وہ نام نہیں لے رہا, ٹھیک. ان لوگوں نے میرا سامان وامان اٹھا کے باہر پھینک دیا.